نہیں آؤں گا، دشواری میں بلائے گا میں نہیں آؤں گا، بچوں کے رشتے کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا، یا اللہ کیسے آئے گا؟ فرمایا تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ، اللہ اکبر، تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ میں نے مال دیکھنا نہ میں نے لباس دیکھنا، اگر میں مال اور لباس دیکھتا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہم سے کا بلال کعبے کی چھت کے اوپر نہ کھڑا ہوتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ 20-20 لاکھ کے جانور پر چھریاں پھیرتے ہو، نہ مجھے اس کی جھانجروں کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کے خوبصورت پٹے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کے کھال کی، نہ مجھے ایک بوٹی کی ضرورت ہے۔ جب تو چھری پھیرتے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، میں اس وقت جھانک کے دیکھتا ہوں تو اللہ اکبر پیسے کا پجاری بن کے کر رہا ہے یا میری عبادت سمجھ کر رہا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، کوئی چیز نہیں بولتی۔ میرے ہاں تو تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے، تیری نیتوں کا فطور پہنچتا ہے، اچھی نیت میرے دربار میں، بری نیت میرے دربار میں پہنچتی ہے میرے عزیزو۔ اسی لیے اللہ اکبر، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار اللہ نے نیتوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اندر دیکھ لیا ہے کیا معاملہ؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ، قربانی بھی، اے اللہ ساری کی ساری تیرے لیے ہے۔ اللہ کی قسم یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں، یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں، یہ سلفی سیفیوں کا عقیدہ نہیں، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں۔ جس نے حضور کو خاتم النبیین مانا اسے اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں، وہ اپنی خدائی میں یکتا یا اپنی مصطفیٰ میں یکتا، یہ ساری کائنات کا رب العالمین، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا رحمت للعالمین ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چیلنج اللہ کی قسم، ہر وقت میں فکر کا اس پارے کا اس آیت کا ترجمہ کھول کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خبردار میرے علاوہ کسی کو نہ پوجنا، الہ کسی کو نہ ماننا، مشکل کشا کسی کو نہ ماننا، حاجت روا کسی کو نہ ماننا، بیٹا بیٹی دینے والا میرے علاوہ کسی کو نہ ماننا۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ میرے عزیز و حجرے مبارک میں بیٹھی ہوئی ہے، سونا سا بچہ عمر کا کچا اما عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹا کر اندر آیا۔ اما عائشہ نبی کی گھر میں رہنے والی، نبی کی پیاری بیوی کے پاس اولاد کوئی نہیں، بھائی عائشہ نے بچے کو پھدکتا اچھلتا مہکتا ہنستا دیکھا، اما جان کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، بھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ دیکھو نا میری طرف۔ رحمت عالم نے دیکھا، اماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ کملی والے زیادہ نہیں مانگتی، ایک ایسا میری جھولی میں بھی آ جائے۔ رحمت عالم کی اکھیوں مبارک میں آنسو آ گئے، آپ نے اپنے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا عائشہ میرے سے نہ مانگ، میرے خدا سے مانگ، یہاں میرا بس نہیں چلتا، میرے خدا کا بس چلتا ہے۔ اور ایک طرف فرمایا انما نقاسم اللہ یؤتی، خزانے سارے اللہ کے، لیکن اللہ نے سارے خزانوں کو میرے ہاتھوں سے بٹوا دیا۔ محبوبہ تو ہاں کرے گا تو میں ہوں، تو نہ کرے گا تو میں نہ کروں گا۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید، اور میرے بچوں کو سکھاؤ خدا کے واسطے، سکھاؤ میرے بچوں کو توحید۔ آمنت باللہ، بولو سارے آمنت باللہ، میں ایمان لایا کس پر؟ میں ایمان لایا کس پر؟ زور سے بولو، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر۔ میرے عزیزو آج ایک مرتبہ سونا کلمہ پڑھ کے سنا دو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ چھوٹوں نے، بڑوں نے، مردوں نے، عورتوں نے،
جس نے کلمہ پڑھا، سونے ربا یہ کلمہ تجھے امانت دیتے ہیں، جب موت کا وقت ہوگا ہماری امانت ہمیں لوٹا دینا تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس کلمے کی برکت سے دنیا میں بھی حضور کی غلامی ہو جائے، میدان محشر میں بھی حضور کی غلامی نصیب ہو جائے۔ گل ساری سرکار دی مکنی حضور تے میرے عزیز، آمنت باللہ، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ جاؤ کسی اللہ والے کی قبر پر، اللہ اکبر، یہ میرا عزیزو صوفی برکت صاحب رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے ہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، اللہ اکبر، درود پڑھتے جا رہے ہیں، یا حیو یا قیوم کے ترانے سناتے جا رہے ہیں۔ ولیوں نے بھی توحید کا سبق عطا فرمایا، نبیوں نے بھی توحید کا سبق عطا فرمایا۔ رب اکبر کی قسم ہے آج پوری دنیا کے اندر اس مسلمان کو کردار دکھانا تھا، پوری دنیا کے اندر مسلمان کو کردار دکھانا تھا، لیکن پتہ نہیں اس مسلمان کا کردار کیوں کھوکھلا ہو چکا، پتہ نہیں اس کا کردار کیوں مشکوک ہو چکا، پتہ نہیں اس مسلمان کا کردار میرے عزیزوں کیوں پرایا پیرایا لگ رہا ہے۔ اس وقت عبد الحنان فقیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، ناراض نہ ہونا، میرے سر کے نیچے یہ ٹوپی، سر کے اوپر ٹوپی، اس کے اوپر یہ پگڑی، یہ کھلے ہوئے بازو، یہ چکور دامن آپ کے سامنے پہنا ہوا، یہ شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے۔ اللہ کی قسم یہ لباس میرا ابے کا نہیں، میری اماں کا نہیں، میرے نانے کا نہیں، یہ لباس حسین کے نانا فاطمہ کے ابا محمد الرسول اللہ کا ہے۔ میرے عزیزو کسی کی ٹوپی کے نیچے، کسی کے کپڑے کے اوپر، کسی کی آستین کے اوپر میڈ ان چائنا نظر آئے گا، میڈ ان تھائی لینڈ نظر آئے گا، میڈ ان جاپان نظر آئے گا۔ یہ فقیر عبد الحنان فقیروں کے قدموں میں بیٹھنے والا، اس کے کردار سے تمہیں میڈ ان مدینہ نظر آئے گا۔ کرو تمہاری مرضی، کرو تمہاری مرضی، نہیں بھوگت تم نے کرنا ہے، میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا، تم نے میری قبر میں نہیں جانا، ہر بندے نے اپنے اپنی قبر پہ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر کوئی اپنی قبر میں کسی کو ساتھ لے کے جاتا تو بیٹے کے ساتھ ماں چلی جاتی، پتر کے ساتھ باپ چلا جاتا، اللہ اکبر، بیوی شوہر کو ساتھ لے کے جاتی، شوہر کے ساتھ بیوی جاتی، قبر تو اپنی اپنی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم ہے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرے عزیزو دنیا کا ساز و سامان اتنا تیار کر رکھا ہے، گھر کے باہر باغیچے لگے ہوئے ہیں، گھر کے اندر نرسری کیاری لگی ہوئی ہے، یہ چمیلی کا بوٹا، یہ گلاب کا بوٹا، یہ ریڈ گلاب ہے، یہ وائٹ گلاب ہے، کم سے کم قبر کے اندر بھی تو بوٹا لگاؤ، کم سے کم قبر کے چار چفیرے کے اندر تو بوٹا لگاؤ۔ تنہائی کا گھر، وحشت کا گھر، بچھوؤں کا گھر، کیڑوں کا گھر، او میرا عزیزو منہ متھا کا ہونا چاہیے کہ وہ سرکار قبر میں آئیں گے اور آ کے آکھن کے نو چھڑ دیا تے میرا ہے، کن نے سرکار دے طریقے نو ساری زندگی قبول نہ کیتا۔ لاؤ میرے سر پر قرآن لا کے رکھو، تیسرا چوتھا سال ہے تمہارے پاس آتے ہوئے، غداری نہیں کر کے جاؤں گا، قاری صاحب کے پیسوں کو حرام نہیں کر کے جاؤں گا، میرے بچے عالم بن رہے ہیں، میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، میرا بچہ میرا عزیز و حافظ بن رہا ہے، میں قاری صاحب کے پیسے حرام کر کے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤں گا، بڑے حلال کے پیسے، بڑے درود شریف والے پیسے، بڑے برکت والے پیسے۔ نعت خان میرے عزیز ہو، تمہیں حضور کے تذکرے سنا کے گیا، تم نے ہزاروں اس کے اوپر نچھاور کر دیے، اگر حضور کے تذکرے تمہیں اتنے اچھے لگتے ہیں، آمنہ کے لال کا کردار کیوں نہیں اچھا لگتا ہے، حضور کا چہرہ کیوں نہیں اچھا لگتا ہے، حضور کا لباس کیوں نہیں اچھا لگتا ہے، آمنہ کے لال کا چلنا کیوں نہیں اچھا لگتا ہے، آمنہ کے لال کا سونا کیوں نہیں اچھا لگتا ہے۔ میرے عزیزو یہ امتی بی ایس سی بی اے کیا ہوا ایم اے کیا ہوا بیٹھا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ آمنہ کے لال کے دسترخوان پہ کون کون سی نعمت ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ مبارک کیا تھا، پورے ہاتھ سے کھاتے یا 3 انگلیوں سے کھایا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیاں چاٹا کرتے، سیدھے ہاتھ دھو لیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برتن کو کیسے صاف کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹری کے ٹکڑے کا سائز کیسا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کی پگڑی کے پلو کا سائز کیسا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت کا سائز کیسا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں میرا عزیزو سارے 12 ربیع الاول کو حضور کا جشن منائیں گے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے، میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن پوری دنیا کے سامنے تمہاری ویڈیو وائرل ہوگی، ٹک ٹاک تمہارے بنیں گے، فیس بک پہ تمہاری ویڈیو چڑھے گی، پوری دنیا کا کفر دیکھے گا، پوری دنیا کا یہود و نصارہ دیکھے گا، کم سے کم 12 ربیع الاول کے دن کردار تو تمہارا نرالا ہونا چاہیے، صورت تو تمہاری نرالی ہونی چاہیے، دیکھنے والا دیکھ کے گئے ایوانا دا پٹھانا دا جلوس نہیں جا رہا بلکہ محمد غلامہ دا جلوس جا رہا ہے۔ میرے عزیزو خبردار
اول تو میرا عزیزو اپنے گھر میں بیٹھنا درود شریف پڑھنا، اگر میلاد کے جلوس میں جانا تو خبردار سرننگا نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس میں سگریٹ نوشی نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس میں ڈھول ڈھمکا نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس کے اندر گھنگرو نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس کے اندر لڑکی کے ساتھ ناچ نہیں ہونا چاہیے۔ صلی اللہ کے طرح نے سنا آج جگیرہ کی گلیوں میں درود شریف پڑھے گا، کل اللہ مدینے کی گلیوں میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کسی مولوی نے گستاخ نہ کیا جائے، اللہ کی قسم ہے تمہارا دشمن کوئی نہیں۔ تین طرف سے ناراض نہ ہونا میرے پیارو، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، جھٹکے تو اس سال 3-4 لگ چکے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ میرے عزیزوں میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا حلیہ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں بڑی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ رکھنے کے طریقے بتلائے، فرمائے مونچھ اتنی ہونی چاہیے کہ مونچھ کا بال کھانے والی چیز کے اندر نہ آنا چاہیے، ہونٹوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا سائز کیا تھا؟ ایک مٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے بڑی، اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے، امتی کو فرمایا یہاں سے ایک مٹھی ہونی چاہیے، نیچے 2-4 بال آنے چاہیے، سجی طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے، کھبی طرف سے، یہ میڈ ان مدینہ۔ باقی تم فوجی کٹ کراؤ جو مرضی کراؤ، لیکن قسم اللہ کی اس صورت کے اندر بہاریں ہیں، رحمتیں ہیں۔ داڑھی کٹانا گناہ اور کٹانے کے بعد نہ رکھنا گناہ، اور نہ رکھنے کے بعد بار بار کٹانا اس سے بڑا گناہ۔ احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں بیٹھا ہے، اسپن کی چپلیاں جون کے مہینے میں، مجھے پتہ ہے مولانا اللہ اکبر 15 یا 16 جون کو حج، اللہ اکبر 55 56 54 پہ گرمی چل رہی تھی اوپر نیچے، اس وقت پتہ لگا یہ میدان معاشر کا میدان ہے، بیوی پاس کھڑی پرواہ کوئی نہیں، گھر والے پاس کھڑے پرواہ کوئی نہیں، انڈیا کے مرید پاس کھڑے اللہ کی قسم پرواہ کوئی نہیں، افراتفری کا میدان معاشر کی طرح ہو کا عالم تھا، لوگ کہہ رہے تھے پانی مل جائے، لوگ کہہ رہے تھے سر کی چھاؤں مل جائے، لیکن حدیث میں آیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے ہنستا ہے، کب ہنستا ہے؟ جب حاجی احرام کی چادریں پہن کر عرفات کے میدان میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ اس حاجی کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا۔ عرفات میں سب سے بڑا حج کا رکن، عرفات کے میدان میں احرام کی حالت کے اندر میرا عزیزو ایسا جیسا آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، اتنا پاک ہونے کے باوجود اگر داڑھی چہرے پہ نہیں تب بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، حضور کے روزے پہ کھڑا سلام کر رہا ہے، اگر داڑھی چہرے پہ، خدا پاک کی قسم آپ کو پتہ آپ کس کے روزے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہو؟ ہمارا عقیدہ حضور کی حیات کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جسم جو روح اللہ نے حضور کو دنیا میں جسم روح دے کے بھیجی تھی، اسی روح اسی جسم کے ساتھ آقا اپنے روزے مبارک میں زندہ۔ امتی جا کے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کے سلام کا کملی والے کے روزہ انور سے جواب آتا ہے۔ مولانا اللہ کی عزت کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، مجھے جھوٹ بول کے تمہارے سے کوئی پیسے تھوڑی لینے ہیں یا اپنی فیس یا تر میرے عزیز و ہدیہ تھوڑی بڑھوانا ہے، جو میرا مقدر مجھے مل جائے گا، یا آج تک میں نے آپ سے کہا میرے مرید بن جاؤ، میں تمہارا پیر بن جاؤں، اللہ تمہیں تمہارے عہدے مبارک کرے، اللہ تمہیں تمہاری مریدی پیری مبارک کرے، لیکن اس مرتبہ تو اللہ کی قسم پہلے 100% حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کا یقین تھا، اس مرتبہ تو 1000 نہیں کروڑ ہزار مرتبہ حضور کی حیات کا یقین ہو گیا۔ میری بیوی ویل چیئر لے کر پتہ نہیں کون سی مغرب کی نماز یا ظہر کی نماز لے کر میرے عزیزوں مسجد نبوی میں گئی، میں نے کہا مرید تو اثر کے وقت آئیں گے، گرمی بڑی ہے، کوئی بات نہیں پھر چلیں گے، کہنے لگی نہیں نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ جب بس حرم شریف میں پہنچ گئے، بالکل مواجہ شریف باب صدیق کے باہر نماز پڑھنے کی اکثر جگہ مل جایا کرتی تھی، جب سلام پھیرا ہر کوئی حضور کے روضے پر سلام کرنے کے لیے چلا گیا، بیوی میری عورتوں کے اندر بیٹھی اور میں بڑا تنہا، اللہ کی قسم میں نے فرض پڑھے چٹا ہی جوڑا میں نے پہن رکھا تھا، رومال پتہ نہیں کندھے پر پتہ نہیں میری ویل چیئر پہ تھا، میں نے یوں کر کے ہاتھ باندھے اور یوں کر کے میں نے آنکھیں بند کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک کمیوں میں کمی، ایک کتوں میں ادنا سا کتا، کملی والے تیرے روزے پر تجھے سلام کرنا چاہتا ہے، کملی والے میرے پاس کوئی مرید کوئی نہیں، حضور میرے پاس کوئی رہبر نہیں، ویل چیئر چلانے والا کوئی نہیں، یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہو فقیر کا سلام قبول کروا لو،
نہیں تو پھر میں اپنے ہوٹل کی طرف چلتا ہوں۔ اتنے میں اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی قسم، اتنے میں میرے عزیزوں وہ جو پردہ بنا ہوا تھا باب صدیق، لوگ دھوپ کے اوپر جاتے ہیں، ایک فلپائنی تھا، انڈونیشین تھا، اس کے پاؤں میں تھوڑا سا کچھ ورم سا تھا، لگڑا لڑا کے وہ پردے سے اندر چلا گیا، اس کے ساتھ جا داخلہ ممنوع تھا، 3-4 بندے اور اندر چلے گئے، اندر سے متوجہ شرطے آئے، سب کو باہر نکال دیا، اللہ اکبر۔ اور وہ پولیس والے سے کہنے لگے یہاں سے کیوں بھیج رہا ہے، ادھر سے کیوں نہیں بھیجتا؟ اتنی دیر میں وہ پھر اندر چلا گیا اور میں اس کو ٹکڑ ٹکڑ کر کے دیکھ رہا تھا، دوبارہ واپس آیا اور میرے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں اندر آنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے پولیس والے کو کہا اس کی کرسی اندر لے گیا، اللہ کی قسم ساری دنیا یوں لمبا چکر کاٹ کر حضور پر سلام کرنے کے لیے آ رہی تھی، اور مسجد نبوی کے اندر مجھے سعادت ملی، اللہ اکبر، سلام لینے والا بھی اکیلا تھا، سلام کرنے والا بھی اکیلا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا اللہ اکبر، جو جسم اللہ نے محمد کو دنیا میں دیا، جو روح اللہ نے کملی والے کو دنیا میں دی، آج بھی اس روح السماعت کے ساتھ کملی والا اپنے روزے میں زندہ۔ آج کو کیا خیال ہے چلے نا مدینے؟ ہے ارادہ چلنے کا؟ پکی بات ہے۔ اگر تم ذمہ داری سے ہولی انشاءاللہ کہیں لگتا ہے ارادہ کوئی نہیں، اگر پکا ارادہ تو زور سے کوئی انشاءاللہ، اور زور سے کوئی انشاءاللہ۔ جائے گا کون؟ میں آپ، لے کے کون جائے گا؟ لے کے کون جائے گا؟ لے کے کون جائے گا؟ ذرا شہادت کی انگلی، لے کے کون جائے گا؟ سبحان اللہ، لے کے کون جائے گا؟ قاری صاحب کے ساتھ کون جاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ لے جانے والا کون؟ اللہ۔ پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو کو ہاں جی پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو، 5 کام کر لینا، 5 کام کر لینا، ابھی حج میں تقریباً 9 مہینے، 5 کام کر لینا انشاءاللہ۔ اگر صحیح نیت کے ساتھ 5 کام کیے، اسی سال حج بھی کر کے آؤ گے، حضور کا روزہ بھی دیکھ کے آؤ گے۔ پہلا کام یہی بیٹھے بیٹھے نیت کرو انشاءاللہ میں اسی سال حج کروں گا، پکا یقین کر، پیسہ نہیں دیکھنا، قرضہ نہیں دیکھنا، رقبہ نہیں دیکھنا، ادھار نہیں دیکھنا، قرض نہیں دیکھنا، نیت کرو انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آؤں گا۔ کون نیت کرو انشاءاللہ؟ زور سے کوئی انشاءاللہ، اور زور سے کوئی انشاءاللہ۔ پہلا کام نیت کرنا۔ دوسرا کام اپنے گھر میں کوئی کولی لے لی، کوئی پلاسٹک کا ڈبہ لے لیا، کوئی ڈونگا سا لے لیا، نہیں تو منی باکس لے لیا، کوئی مٹی کا گلہ ہی لے لیا، 40 50 100 روپے کا آئے گا۔ روزانہ جتنی اللہ تجھے توفیق دے، 100 دے، 50 دے، 10 دے، 20 دے، روزانہ تجھے اس گلے کے اندر پیسے ڈالنے ہیں، پھر نیت کرنی اللہ یہ پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا، اتنے میں خرچ کوئی نہیں کرنا، یہ سارے کا سارا پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا۔ پہلا کام نیت کرنا، دوسرا کام حج کے سفر پر پیسے جوڑنا، تیسرا کام 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، چوتھا کام میرے عزیزو رو رو کے آمنہ کے لال پر درود شریف پڑھنا، 24 گھنٹے درود شریف پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا، سوتے جاگتے درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود شریف۔ پہلا کام نیت کرنا، پیسے جمع کرنا، گلے میں پیسے ڈالنا، تیسرا کام 5 وقت کی نماز، چوتھا کام کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، 5واں آخری کام، سب سے آخری کام قرات پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یوں کر کے رو کے دکھا دینا، یا اللہ میں کملا میں کو جا میں اس قابل نہیں، کہاں جگیرہ دو سسد بنجا، کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہ شہر جس کے بازار بھی پاک، جس کی گلیاں بھی پاک، جس کی مٹی بھی پاک، جس کی دیواریں بھی پاک، جس کی فضا بھی پاک، جس کی ہوائیں بھی پاک، اور جانے والا وہاں پاک اور رہنے والا بھی پاک۔ اللہ اکبر، رو رو کر اللہ سے دعا کرنی، اللہ مجھے اسی سال حج کرا، رب اکبر کی قسم ہے 5 کام کرنا تمہارا کام ہے، بیت اللہ کے طواف کرا دینا خدا کا کام ہے۔ کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ پکیاں گوڑے وعدے بھرماؤ، کرو گے ماشاءاللہ؟ جھوٹیاں نہیں پکیاں کرنیاں۔ کون کون کرتا ہے نیت انشاءاللہ تعالیٰ؟ سبحان اللہ، کون کون؟ اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں گے کو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ اگر توفیق عطا فرما دے، اور ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہو تو الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ، روزے تو یہاں بھی رکھتے ہو کہہ دو الحمدللہ۔ مکے میں جانے 2 کام خاص کرنے، مکے میں جانا 2 کام کرنے، قرآن کی تلاوت تجھے پاکستان مل جائے گی، نمازیں بھی تجھے پاکستان میں نفل مل جائیں گے، روزے بھی پاکستان کے اندر رکھے گا، عبادتیں پاکستان میں ملیں گی، لیکن بیت اللہ کا طواف مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، بیت اللہ کی زیارت مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ جتنے ہو سکے حاجی صاحب بیت اللہ کے طواف کر، جتنے ہو سکے بیت اللہ کے طواف کر،
اگر نہیں کر سکتا 7 چکر نہیں لگا سکتا 7 پھر ایک دفعہ مار لیا کر اور جتنی دیر حرم میں بیٹھے بیت اللہ کا نظارہ کرتے رہے. رب اکبر کی قسم طواف کرنا بھی ثواب ہے, خدا کے گھر کے کالے غلاف کو دیکھنا بھی ثواب ہے. 2 کام کرنے, جب میرے عزیزوں بیت اللہ میں آنا, طواف کرنا, رو رو کر طواف کرنا اور کیا کہنا, اللہ میں مدینے جانا ہے, اللہ میں نے تیرے نبی کے روزے پہ جانا ہے. بڑے بڑوں کی حاضری رد ہو جاتی ہے, مال کا میں وہاں جا کے حاضری دینا چاہتا ہوں, تیرے سونے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں یوں نہ کہنا میں جالیاں سنہریاں دیکھ کے آیا, میں ساوے رنگ روزہ دیکھ کے آیا. من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی او کما قال علیہ السلام. فرمایا جو میرے روزے پر آیا اور آ کے جس نے میری قبر کو دیکھا, وہ لوگوں میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے. کوئی پوچھے مدینہ دیکھا تو نے آ کے آپ نے کہنا جی مدینہ بھی دیکھا, میں مدینے والے کو بھی دیکھ کے آیا. من زار قبری بعد موتی وجبت لہ شفاعتی. فرمایا جس نے میری قبر کی قبری جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہ شفاعتی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی. یا اللہ میں مکے سے مدینے جا رہا ہوں, اللہ تیرا لاڈلا, اللہ تیرا سونا, اللہ تیرا پیارا, تیری موڑ تک کوئی نہیں, ہماری پتہ نہیں سنے یا نہ سنے. اللہ اپنے نبی سے ہماری سفارش کر دے, اپنے نبی سے کہہ دے کملی والے کہ میرا بندہ تیرا امت یار ہے, اگر وہ سلام کرے اس کی حاضری بھی قبول فرما, سلام بھی قبول فرما. کبھی کوئی پہلے مدینے جائے بعد میں مکے جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر دامن پھیلا کر جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے, یا رسول اللہ آپ کے در پر آیا, یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا, کملی والے میں اب اللہ کے گھر جا رہا ہوں, اپنے اللہ سے ہماری سفارش کر دے, اپنے اللہ سے کہہ دے, اپنے اللہ کے آگے ہماری التجا کر دے. جب بیت اللہ کا طواف کرے ہماری یہاں کی حاضری بھی قبول فرما لے, وہاں کی حاضری بھی قبول فرما. اب چلو مدینے کے سفر پر کو سبحان اللہ. مدینے امیر نہیں بن کے جانا, مدینے فقیر بن کے جانا ہے. کیا بن کے جانا ہے, کیا بن کے جانا ہے؟ داڑیاں مڈا کے مکے سے نہیں جانا, داڑھی مڈا کر نہیں جانا, سونے سے کپڑے پہننے, سادہ سے لباس میں اکڑ اکڑ کے نہیں جانا, بونگیاں مارتے نہیں جانا, مدینے کے سفر پر بلغم پھینکتے نہیں جانا, ناک سنکتے نہیں جانا, چہرہ چھپا کر نہیں جانا. مدینے کے آس پاس بلکہ میرے مدینے میں, میرے نبی کے مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلے, جھکڑ ہوا کا چلے, مدینے کے ذرات وہاں اڑے. خبردار اپنا چہرہ نہ چھپانا, خبردار ان ذروں سے بچنے کے لیے آنکھوں میں اینک لگانا. فرمائے ساری ترم خانیاں یہ پاکستان میں کرنا, جب میرے مدینے میں آنا چودھری بن کے نہیں آنا, امیر بن کے نہیں آنا, رئیس بن کے نہیں آنا, صدر وزیر اعظم بن کے نہیں آنا, بلکہ فقیر بن کے آنا. فرمایا جب میرے مدینے میں آئے تو چشمہ بھی نہ اتار دینی, جب میرے مدینے میں آئے چہرے پر منہ پر کپڑا بھی ڈال کے نہیں چھپانا. غبار المدینہ شفاء